حضرت علامہ مولانا نور احمد سیال دام برکاتم العالیہ اپنے خیالات عالیہ کا اظہار فرماتے ہیں۔ صدر جمعیت علماء پاکستان صوبہ پنجاب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جذبے کے ساتھ جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى خصوصا في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم مخبرا وآمرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محمد سے درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي الحبيب العالي القادر العزيز الجاه وعلى آلہ وصحبہ وسلم صلاة وسلاما علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ سیدی یا رسول اللہ۔ نہایت ہی محترم مکرم حضرت قبلہ امیر اہل سنت پیر عبدالخالق صاحب قادری دامت برکاتہ العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ برچوٹی شریف، حضرت محترم و مکرم حجت الاسلام حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان مشہدی قصوی دامت برکات عالیہ ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت، حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب مرکزی نائب امیر مرکزی جماعت اہل سنت، شہزادہ قائد اہل سنت حضرت قبلہ شاہ محمد اویس نورانی صدیقی دعوت برکات عالیہ، اور سٹیج پر بیٹھے ہوئے مشائخان عظام اور علماء کرام، عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مبارکباد اپنے امیر اہل سنت اور حضرت قبلہ حجت الاسلام کو کہ الحمدللہ عزت رسول کانفرنس پوری استقامت سے کئی برسوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی جاری رہے گی۔ بہت سی باتیں ہو چکی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے حوالے سے بھی ہم نے باتیں کی، جو یہ ایک ترمیم لانے کی کوشش ہوئی جو الگ حذف ہوا اس پر بھی بات ہو گئی، لیکن یہ تو ہم کہتے ہیں سب حضرات مل کر کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ روکنا ہے۔ خطیب یہ بھی فرما رہے تھے آپ کو ہوشیار رہنا ہے، لیکن یہ ہم کہنے کو کیوں تیار نہیں ہے جب ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اہل سنت 70% ہے، تو پھر یہ کہنے کو کیوں تیار نہیں ہے کہ انشاءاللہ 2018 میں اسمبلی میں پہنچیں گے ہی وہی جو حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے، وہ لوگ کیوں گئے ہیں اسمبلی میں ہمارے ووٹ دے کر، ہم نے ان کو ووٹ کیوں دیے، ان کو ووٹ کیوں نہیں دیے جنہوں نے یہ ترمیم منظور کرا کر، اسمبلی تو اس سے پہلے بھی تھی، قائد اہل سنت جب اسمبلی میں نہیں پہنچے تھے تب بھی تو اسمبلیاں تھیں، اسمبلی تو مسلم لیگ کی 1946 سے چل رہی ہے، ہم بھی ان کا ساتھ دیتے رہے، لیکن یہ غیر مسلم اقلیت قرار تب پائے جب قائد اہل سنت امام انقلاب علامہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ اسمبلی کے ممبر بنے، جمعیت علماء پاکستان نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا، اور اب پھر ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ انہی لوگوں کو منتخب کریں جنہوں نے یہ ترمیم منظور کرائی تھی، وہی آ کر یہ اقتدار سنبھالیں اور صبح قیامت تک حضور کی عظمت کا تحفظ کریں۔ دوسری ہماری ضرورت یہ ہے، کتنا بڑے علماء کرام کا اجتماع ہے اور حضرت قبلہ حجت الاسلام حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان مشہدی دامت عالیہ تشریف فرما ہے، حضرت پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے، کتنا علماء کا جمع غفیر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک دو مرتبہ عرض کیا، آج بھی حجت الاسلام کی موجودگی میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم ہم 20-25 علماء حضرت اپنی زیر قیادت ان کو جمع کریں اور پھر ہر مسئلے پر فیصلہ کریں۔ یا حضور کی امت کا عالم یہ ہے کہ ایک بے ایمان پیر کہلانے والا 20 سنیوں کا قتل کر دے، 6 عورتیں مار دے، 14 مرد قتل کر دے اور اس کا مدعی کوئی نہ ملے، اور وہ اپنے مریدوں سے کہے ننگے ہو جاؤ، سارے ننگے ہو جائیں۔ کیا ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ رسول اللہ ننگے ہونے کو ناپسند کرتے؟
اگر یہی حال رہا تو حضور کی امت کی رہنمائی کون کرے گا؟ میں حضرت حجت الاسلام کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ علماء اہل سنت کا 15-20 جو سخا علماء ہے ان کو آپ اکٹھا فرمائیں اور ہر مسئلے پر اہل سنت کی رہنمائی کریں. اور یہ جو کہتے ہیں کہ سب اکٹھے ہو جاؤ، اگر انہوں نے اکٹھا ہونا تھا تو چھوڑ کر کیوں گئے؟ اسی اسٹیج پر کتنے ہی لوگ تشریف لاتے تھے، آج وہ اپنے اسٹیج بنائے ہوئے. ان سے بھی کسی نے پوچھا ہے کہ آپ نے اسٹیج الگ کیوں کر لیا؟ کیا یہاں آپ کو پروٹوکول نہیں ملتا تھا؟ کیا حجت الاسلام آپ کو پروٹوکول نہیں دیتے تھے؟ کیا یہاں آ کر آپ کے خطابات نہیں ہوتے تھے؟ کیا آپ کو ہم نے تحریک کے لیے انہی نے آگے نہیں کیا تھا؟ آج آپ نے جو اپنے اسٹیج الگ سجائے ہیں، سنیو اپنے اندر یہ تو ہم پیدا کر لے کہ جو الگ ہو رہا ہے اس کو پوچھے کہ تجھے کس چیز نے الگ کیا. سبحان اللہ. عجیب بات ہے جو الگ ہو کر جاتا ہے اپنے جماعت سے، اس سے جماعت کو کہتے ہیں الگ ہونے والے ایک شخص کے ساتھ چلو. اس ایک شخص کو کوئی مجبور نہیں کرتا کہ جس جماعت سے نکلے تھے اسی میں واپس چلو، ورنہ ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنیں گے. میں عرض کر رہا ہوں اگر حجت الاسلام ہماری یہ گزارش تقسیم فرمائے اور 20-25 علماء کا ایک بورڈ بنا دیا جائے، قیادت پر بھی فیصلہ کر لیا جائے اور جو قائد مقرر ہو ہم سب تو اسی کو ماننے کو تیار ہیں، لیکن آپ ایک فیصلہ کریں، حضور کی امت کو ایسے نہ چھوڑیں. یہی حال رہا تو ایسے مشائخ آ جائیں گے، آج انہوں نے ننگا کر کے قتل کر دیا، پتہ نہیں اہل سنت سے اور کیا کرنا چاہتے ہیں. لہذا میری درخواست ہے کہ ہم رہنمائی چاہتے ہیں، آپ ایک ایسا بورڈ بنائیں جو اہل سنت کو ہر مسئلے پر رہنمائی میسر کرے. جب آپ 25 علماء فیصلہ کریں گے انشاءاللہ ہم بھی آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو انشاءاللہ نافذ کریں گے. آج جو ہمارے مزارات پر ہو رہا ہے، ایک متفق کا فتویٰ جاری ہو تو حکومت کو بھی مجبور کیا جا سکتا ہے کہ خلافات کو بند کیا جائے. اور جب یہ سخا علماء فیصلہ کریں گے، ایک ایک شخص اپنی اپنی جماعت بناتا رہے اور پھر ایک کو اکٹھا کرے، پھر وہ الگ ہو جائے، پھر اس کو اکٹھا کرے، پھر وہ الگ ہو جائے، پھر اس کو اکٹھا کرے. نہیں، ہم اپنے شعور میں تبدیلی لائیں اور دیکھیں جو سواد اعظم سے الگ ہو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے. یہ عجب تماشا ہو گیا، ایک سٹیج ان کے پاس ہے، ان کو پروٹوکول ملتا ہے، پوری عزت ملتی ہے، جب 10 بندے ان کی تقریر سننے لگتے ہیں وہ اپنی جماعت بنا لیتے ہیں. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرکز سے وابستہ رہیں. اور میں حجت الاسلام دامت عالیہ سے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ میری اس گزارش پر غور کیا جائے، علماء کا ایک بورڈ بنایا جائے اور قیادت سمیت تمام فیصلوں کو حل کیا جائے. انشاءاللہ جب آپ فیصلہ کریں گے تو حضور کی امت اس کے پیچھے ضرور چلے گی. وہ معاذ انشاءاللہ.